بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوت اسلام پیش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تو میری ایک بات مان لے اور اس کی عوض مجھ سے 4 نعمتیں لے لے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ وہ ایک بات کیا ہے، بیان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو علی الاعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں اور پستی میں انسانوں، شیاطین، جنات اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، نیز پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثل ہے، اور وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے، اور عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، حکم اسی کا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ یہ سب سن کر فرعون نے کہا، اچھا اب اس کے عوض وہ 4 چیزیں جو مجھے ملیں گی کیا ہیں جو آپ ہم کو دیں گے، تاکہ شاید ان عمدہ وعدوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام سے سینکڑوں کے کفر کا قفل ٹوٹ جاوے اور وہ مشرف بہ اسلام ہو، اور آپ کی ان باتوں سے میری زمینی شور میں سبز معرفت حق سبحانہ پیدا ہو جائے۔ اے موسیٰ، جلد اپنے وعدوں کو بیان کرو، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرعون کو 4 چیزوں کا انعام سنانا شروع کیا اور فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہ ہوگا، اور تو موت کا خواہاں ہوگا، یعنی اپنے خانہ تن میں تعلق مع اللہ کا ایک ایسا خزانہ دیکھے گا جس کے ملنے کی توقع میں تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو مرضیات الہیہ کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کہ کسی گھر میں خزانہ دفن ہو تو اس خزانے مدفونہ کی خاطر خوشی خوشی اپنے گھر کی ویرانی کو تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنی خواہشات کے گھر کو رضائے مولا اور تعلق مع اللہ کی دولت کے لیے خوشی خوشی ڈھا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر پھر اس کے بعد جو دولت ملتی ہے وہ رشک ہفت اقلیم ہوتی ہے، خواہشات کے ابر کو پاڑنے کے بعد ہی ماہتاب حقیقی کا نور تاباں مس کر دیتا ہے۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیقی سے محروم کیے ہوئے۔ آدمی کیڑے کی طرح لذائذ جسمانیہ میں مصروف ہوتا ہے، لیکن جب حق تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو وہ متنبع ہو کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور مشغول بحق ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رگ و ریشہ میں ذکر حق سما جاتا ہے اور وہ متخلق بخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ ابھی تو ایک ملک تجھے عطا ہے اور اسلام کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تو تجھے خدا تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے کی حالت میں عطا ہے، تو پھر اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا؟ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس قدر ہوگی۔ اور چوتھی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو جوان رہے گا اور تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے، اور یہ نعمتیں یعنی جوانی اور بالوں کا ہمیشہ کالا رہنا وغیرہ
ہمارے نزدیک بہت حقیر نعمتیں ہیں، مگر اب چونکہ میرا پالا ایک نادان بچے سے ہے تو بچوں کو یہی حقیر چیزوں کے وعدے پسند آتے ہیں، اور بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر تو مکتب جاوے گا تو تجھے اخروٹ دوں گا، حالانکہ علم کی نعمت کے سامنے ایک اخروٹ کی کیا حیثیت ہے۔ ان وعدوں کو سن کر فرعون کا دل کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا۔ اس نے کہا اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔ حضرت آسیہ نے جو مشورہ دیا وہ عجیب و غریب ہے، اور مولانا نے اس کے اس مشورے کو کس پیارے انداز سے بیان فرمایا ہے۔ بعض گفت او ای سخن با آسیہ، گفت جا افشاں بری اے دل سیا۔ فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی آسیہ سے یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا ارے اس وعدہ پر جان قربان کر دے، گفت جا افشاں بری اے دل سیا۔ بعض گفت او ای سخن با آسیہ، جب اس نے آسیہ کو یہ بات کی تھی، گفت جان افشاں بری اے دل سیا، اے اس باتوں پر اے سیاہ دل والے، ان باتوں پر تو اپنی جان قربان کر دے۔ بس عنایت ہاست متنی ای مقال، زود دریاب اے شہے نیکو خیال۔ یہ گفتگو بہت سی عنایات کی شرح ہے، اور وہ عنایات اس کے واسطے و منزل متن کے ہیں، پس تو ان کو جلدی سے حاصل کر لے اور ہرگز مت چھوڑ۔ وقت کش آمد زہے پرسود کشت، ای بگفت و گریہ کر دو گرم کشت۔ کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے سود گزرا۔ یہ کہا اور زار زار رونے لگے، اور ان کو ایک جوش آ گیا اور کہا تجھے مبارک ہو اے گنجے، آفتاب تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تاج موسیٰ علیہ السلام پہنانا چاہتے ہیں، اور تیرے عیوب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تاج سے چھپانا چاہتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اے فرعون تو مشورہ نہ کر، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس کی دعوت کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے یہ ایسی ویسی بات نہیں جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا ہے، یہ تو ایسی بات ہے کہ سورج جیسی رفیع المرتبت مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر آتا۔ تجھے معلوم ہے کہ کیا وعدہ ہے اور کیا آتا ہے۔ اے فرعون یہ رحمت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پٹ گیا اور رو برقرار کیسے رہا۔ اگر تیرا پتا خوشی سے پٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات عطا ہوتی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس کا پتا خدا تعالیٰ کی راہ میں غم یا خوشی سے پٹ جاوے وہ شہید ہوتا ہے اور دونوں عالم کے منافع سے متمتع ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب اللہ والوں کو نااہلوں سے پالا پڑتا ہے تو ان کو اپنے مذاق کے موافق بنانا چاہتے ہیں، اور جب وہ ان کے مذاق یعنی ذوق کے موافق نہیں بنتے تو انہیں اذیتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں کے آنسو جو زمین پر گرتے ہیں فرشتے ان کو اپنے منہ پر اور پروں پر ملتے ہیں، اور حق تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا اللہ اللہ زود بفروش و بہر، خطرہ دے بہرے پورے گوہر ببر، اللہ اللہ ہیجتا خیر مکن، کیز بہر لطف آمد این سخن، اللہ اللہ زود بشتاوے وجو، چونکہ بہر رحمت است نیست جو، اللہ اللہ گوئے شو بے دست و پا، تا شبت چوگان موسیٰ پا تیرا، اللہ اللہ تو گمان مد بد مبر، برچنے انعام عام بے خبر، اللہ اللہ تو دریاب اے فتی، تا نگر
دی در غلط بینی فنا، اللہ اللہ ترک کن ہستی خود، چونکہ خوان دستت پروائے معتمد، اللہ اللہ زود تر تعمیل کن، بر فروز از ای بشارت بے سخن، اللہ اللہ تاکنو کثرت کسر باختی، اللہ اللہ تاکنو کسر باختی، گردن اندر معصیت افراختی، اللہ اللہ چو عنایت در رسید، بے توقف درو آمیز اے عنید، اللہ اللہ چونک آسیانات تو او نمی بالت برویت شکر گو، اللہ اللہ چون ذو فضلت راہ داد، سر بخا کے پائے او باید نہاد، اللہ اللہ باچونی کفرد تو چون قبولت می کند اکرام او، لطف اندر لطف او گمی شود، کا سفلے برچرخ ہفتم می شود، خود کی آبد باچونی بازار را، کہ بیک گل میں خوری گلزار را، دانا را صدر خطانے اے عوض، حب برا آمد صد کانے عوض، حتاسیہ نے کہا اے فرعون اللہ اللہ تو پس پیش نہ کر، اپنے ایک قطرہ کو فوراً دے دے تاکہ اس کے عوض میں اس رسول پاک سے دریا پار جاوے، یعنی نہ اپنے نفس کو جھکا دے اور تکبر سے اعراض نہ کر تاکہ دریائے قرب الہی سے مشرف ہو جائے۔ ایسی دولت عظمیٰ کس قطرہ کو ملتی ہے کہ اسے خود سمندر طلب کرے؟ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، پس جب کہ دریا خود تجھے بلا رہا ہے تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے کو ان کے ہاتھوں پر فروخت کر دے، کیونکہ دریائے لطف کی طرف تجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ ارے جلدی دوڑ اور اس دریا کو طلب کر، کیونکہ یہ دریا نہیں رحمت کا سمندر ہے۔ ارے اگر تو بے دست و پا ہے اور اپنی ذاتی سائی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنے کو حکم موسیٰ کا بالکل مطیع کر دے، اور تو چوگان موسیٰ کے لیے گیند ہو جا، وہ تیرا پاؤں ہو جاوے گا۔ ارے جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر اور انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ، اللہ اللہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تجھے خود طلب کر رہے ہیں تو دیر مت کر، جہاں تک ممکن ہو جلدی کر اور اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے۔ اللہ اللہ جلد عمل کر اور اس بشارت سے خوش ہو جا، اللہ اللہ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ اللہ اللہ ذرا بھی توقف مت کر اور جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ اللہ اللہ جب وہ اللہ تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا شکر ادا کر۔ اللہ اللہ جب خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گردن جھکا دے۔ اللہ اللہ دیکھ تو صحیح کہ اے فرعون اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام و عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ اب مولانا جوش میں آ کر فرماتے ہیں کہ تمام الطاف دراصل اس کے الطاف کے سامنے ہیچ ہیں، کیونکہ ایک خاکی فلکی ہفتم تک پہنچ جاتا ہے اور ناسوتی ملکوتی بن جاتا ہے، حالانکہ چنسبت خاک را بعالم پاک۔ حضرت آسیہ نے کہا اے فرعون ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو، اور ایسا بازار کے ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں، اور ایک حبہ کے عوض سینکڑوں کانیں عطا ہوتی ہوں۔ یہ ساری تقریر سن کر فرعون نے کہا اچھا اب ہم اپنے وزیر حامان سے مشورہ کریں گے۔ حتاسیہ نے کہا کہ اس سے یہ بیان نہ کرو کہ وہ اس کا اہل نہیں، بلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے، لیکن فرعون نہ مانا اور حامان سے مشورہ لیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نااہل کے مشیر بھی نااہل ہوتے ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر تو صدیق اکبر تھے اور ابو جہل کا مشیر ابو لہب تھا۔ ہر شخص اپنے ہمجن سے مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون کی باتیں حامان نے جب سنی تو بہت اچھلا کودا اور غب سے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور شور مچانا رونا دھونا شروع کیا اور ٹوپی و عمامہ کو زمین پر ٹپک دیا اور کہا کہ ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی، آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے۔
مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ موسیٰ نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں، اور آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ آپ خدا ہو کر اپنے ہی بندہ کا بندہ بننے کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو ہزاروں آگ میں جلنا اس توہین سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی دعوت قبول کرنا ہی ہے تو پہلے ہمیں مار ڈالیے تاکہ ہم حضور کی توہین اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیجئے، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا۔ آسمان زمین بن جاوے اور خدا بندہ بن جاوے، یعنی ہمارے غلام ہمارے آقا بن جاوے اور ہم ان کے غلام بن جاوے۔ اب مولانا اس حامان بے ایمان کو ڈانٹ پلاتے ہیں اور فرماتے کہ اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی تھی، خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں، گویا کہ یہاں کوئی بستی ہی نہ تھی۔ مشرق و مغرب تو خود باقی رہنے والے نہیں ہیں، تو یہ دوسروں کو کس طرح باقی رکھ سکتے ہیں؟ این تکبر زہر قاتل داں کے ہست، ازمائے پر زہر گشت آنکی جو مست۔ یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اس ملعون کے مشورہ سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی و عذاب کے حوالے کر دیا۔ حق تعالی ہم سب کو استنکاف اور تکبر سے محفوظ فرماوے، آمین۔ جب فرعون حامان کے بہکانے میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر تیری قسمت ہی میں نے تھی تو ہم کیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک